أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے معزز خواتین و حضرات اور سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو میرے چینل اسلامک سٹوریز ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو حضرت عباس غازی عباس علمدار کی قبر مبارک اور اس کے گرد طواف کرنے والے پانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ پانی صدیوں سے حضرت عباس کی زرعی کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے اور آج تک نہ ہی اس میں بدبو پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی اس میں کھارا پن پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ عراق میں زمین کے اندر کا پانی نمکین، کھارا اور پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن حضرت عباس کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگانے والا پانی انتہائی خوش ذائقہ اور بہت شفاف ہے، اور اتنی مدت گزر جانے کے باوجود بھی اس کی رنگت اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، اور وہاں سے بہت زیادہ پانی لینے کے باوجود بھی ختم یا کم نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم اس پانی کے راز کو جاننا چاہتے ہیں تو پانی کی موجودگی کا راز اب تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہوا، بس خدا ہی اور اس کے خاص بندے اس پانی کے اصل راز کو جانتے ہیں۔ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت عباس نے جب پانی پر قبضہ کر لیا تو اپنے آقا حسین اور ان کے اہل و عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہٰذا یہ پانی خود ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ اس پانی کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پہلے اس سرداب کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ حضرت عباس کے روضہ مبارک کا سب سے اہم حصہ سرتاب ہے کہ جہاں پر حضرت عباس کی حقیقی قبر اقدس موجود ہے۔ یہ سرتاب 8ویں صدی ہجری میں بنایا گیا تھا، لہٰذا اس زمانے میں فن تعمیر کے مطابق اوپر والے حصے کی نسبت آپ کی دیواریں انتہائی عریض اور موٹی بنائی گئی ہیں، بلکہ اوپر والی عمارت کی دیواریں سرتاب کی آدھی چوڑائی سے بھی کم ہیں، لہٰذا اس وجہ سے قبر مبارک والا پورا سرتاب اوپر والی عمارت کی نسبت بہت ہی تنگ ہے۔ اس میں موجود گیلریاں اور راستے دیواروں کے بہت زیادہ چوڑائی کی وجہ سے تنگ گلیوں کے مشابہ ہے۔ سرتاب کی عمارت کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ حرم کے نئے ادارے کے زیر نظر، جو کہ 2008 سے عراق کی کمپنی شرکت العلوق العراقیہ کی جانے والی سرتابیہ میں ترمیم اور تعمیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس جدید تعمیم اور ترمیم سے پہلے والی حالت بھی بیان کریں گے۔ صحن کے شمال مشرقی حصے میں زرعی والی عمارت کو شمالی گیلری کی دیوار میں خوبصورت نقش و نگار والا دروازہ لگا ہوا ہے۔ یہ دروازہ ایک کمرے میں کھلتا ہے۔ اس کمرے کی چوڑائی 3.18 ملی میٹر ہے اور یہ کمرہ تقریباً 2 میٹر تک گیلری کی دیوار کے اندر ہے۔ اس کمرے کی دیواروں پر فرش سے لے کر 2 میٹر اوپر سنگ مرمر لگا ہوا تھا، جس کو ہٹا کر اس جگہ پر نیا اور اعلیٰ درجے کا سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے، اور سنگ مرمر سے اوپر والا حصہ پہلے فقط ایک سفید دیوار تھی، جو اب نیا سنگ مرمر لگانے کے بعد ساری دیوار کو کرسٹل کے ٹکڑوں سے مزین کر دیا گیا ہے، اور یہ سارا کام 2008 کے نصف میں مذکورہ شہر کے منصوبے کے تحت ہوا۔ اور اس طرح اس کمرے کا ایک اور دروازہ بھی ہے جو کہ
شمالی گیلری میں کھلتا ہے۔ یہ دروازہ سونے کا ہے۔ یہاں پر پہلے ایک چاندی کا دروازہ لگا ہوا تھا جس کو 2007 میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کمرے کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرتاب کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے اور 8 سیڑھیوں کے بعد سرتاب کا فرش شروع ہوتا ہے۔ اس راستے اور سارے سرتاب کے فرش پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے جس سے اترنے کے بعد 4 میٹر لمبا اور 1.38 میٹر چوڑا راستہ شروع ہوتا ہے۔ اس 4 میٹر راستے کے ختم ہونے کے بعد زرعی والی عمارت میں موجود زرعی والی گیلری کا سرتاب جو شروع ہوتا ہے کہ جو چاروں طرف گھومنے کے بعد سرتاب کی ابتدا والے راستے پر ختم ہوتا ہے۔ اوپر والی گیلریوں کے نیچے سرتاب میں بھی گیلریاں ہیں۔ ہم اس کو سرتاب والی گیلری سفری رواق سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ سرتاب والی گیلری کافی تنگ اور کئی جگہوں پر اس گیلری کی چوڑائی میں غیر محسوس سا ایک اضافہ بھی ہوتا ہے۔ سرتاب میں موجود گیلری کی لمبائی 1.38 میٹر تک ہے۔ سرتاب والی گیلری میں بعض جگہ قبریں بھی ہیں۔ سرتاب میں محراب نما طاقوں کی تعداد 13 ہے اور ان سب پیمائش میں دوسرے سے مختلف ہے اور ان میں 2 سرتاب کی شمالی گیلری میں ہے اور ان میں سے ایک ہوا کے لیے بنائے گئے ہوئے روشن دان میں مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے اور 3 سرتاب نما مغربی گیلری میں ہے اور ان میں سے 2 ہوا کے لیے بنائے گئے ہیں۔ شیخ عباس 36 سال تک علمدار کربلا کے خادم رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت عباس کی زرعی کے ارد گرد پانی کے بارے میں تحقیق کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے 2 چشمے اس خطاب میں موجود تھے۔ 400 سال پہلے ہی یہ پانی یہاں پر موجود تھا جب پائپ لائنوں کا وجود نہیں تھا۔ ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف بہہ جاتا تھا۔ اس پانی کا مزہ معلّہ پانی سے بھی زیادہ خوشگوار ہے۔ سرتاب کی سیڑھیاں تھیں۔ لوگ اس پانی سے تبرک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا تھا، لیکن خدا سے بے خبر ایک شخص آیا، حضرت عباس کی دیوار میں درار پیدا ہونے کا بہانہ بنا کر کہا کہ میں امتحان کرنا چاہتا ہوں یہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ بعد میں وہ دونوں چشمے غائب ہو گئے اور بعد میں ان چشموں میں پانی جاری نہیں ہوا، لیکن 2 مہینے بعد دوبارہ سے پانی جاری ہو گیا اور اس پانی سے نابینا آنکھوں کو شفا ملتی تھی۔ 50 سال پہلے یہ پانی ایک سطح پر باقی ہے اور اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ شیخ عباس نے کہا کہ پانی اگر اپنی جگہ 10 دن تک رکتا ہے وہ سڑ جاتا ہے، لیکن یہ پانی غروبی دروازہ بند ہونے کے باوجود گلاب کی طرح معطر اور خوشبودار ہے۔ اس نے کہا کہ اگرچہ یہ راکب ہے، رنگ طعم میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک سے بلند ہے، لیکن ان کی قبر کے ارد گرد دیوار سے قبر میں داخل نہیں ہوتا۔ آپ یہ حساب لگائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیسا معجزہ ہے اور کس قدر یہ خوبصورت بات ہے کہ زرار میں پانی جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا۔ دریں کے ارد گرد جو پانی ہے وہ 400 سال پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن اب تک اس پانی میں بدبو پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی اس پانی میں کوئی کثافتیں پیدا ہوئی ہیں۔ حالانکہ چند دن تک یا چند گھنٹوں تک پانی اس طرح سے کھڑا رہے تو اس میں کثافت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو حضرت عباس علمدار کا معجزہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واضح پیغام ہے کہ اہل بیت کی پیروی لازمی ہے، اور یہ بھی واضح پیغام ہے کہ اہل بیت برحق تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو۔ جلد ہی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنے بڑوں کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔